اب بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستانی عوام رمضان میں بہت زیادہ تیل کنزیوم کرنے لگی ہے۔ بالکل ناظرین، یہ موضوع ذرا ہمارے دیگر موضوعات سے تھوڑا ہٹ کے ہے، لیکن آئی ایم شیور آپ سب لوگوں کے روز کے افطاری کے دسترخوان پہ سموسے، پکوڑے اور طرح طرح کی چیزیں جس میں کوکنگ آئل کی کنزمپشن ضرور ہوتی ہے، تقریباً روزمرہ ہی ہوتی ہے۔ اور ناظرین، ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور آپ کی کنزمپشن کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ابھی میں چند روز پہلے میرے ذہن آیا کہ کتنا زیادہ تیل استعمال کرتی ہے باقی سال کے مقابلے میں، تو ایک بہت ہی مستند ریسرچر بھی ہیں اور بڑی زبردست معیشت کے حوالے سے رائے رکھتے ہیں، عمار حبیب خان۔ میں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا تو انہوں نے ناظرین مجھے یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مدد کی۔ ناظرین، ڈیٹا جو آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہا ہے کہ اوسطاً تقریباً رمضان میں 6000 میٹرک ٹن زیادہ کوکنگ آئل کنزیوم کرتی ہے پاکستانی عوام سال کے دیگر 11 مہینے کے مقابلے میں رمضان کے دوران، اور یہ ناظرین اگر پچھلے 3 سال کی اوسط لگائی جائے تو یہ تقریباً 14% زیادہ ہے 2015 سے لے کے 2023 تک۔ ناظرین، تو اسی اسنا میں جو یہ کنزمپشن باقی سال کے مقابلے میں 2% زیادہ ہوتی تھی، وہ اب بڑھتے بلکہ 2021 سے لے کے 2022 تک تو یہ 18% تک پہنچ گئی۔ اب دوبارہ یہ 13 سے 14% پہ اس وقت ہاور اراؤنڈ کر رہی ہے۔ اور ناظرین، اس میں جو ہے زیادہ تر جو گھی کی جو کنزمپشن ہے وہ تقریباً سٹیبل ہے، ویجیٹیبل آئل کی بھی اتنی زیادہ نہیں، لیکن جو کوکنگ آئل ہے مینلی وہ بہت زیادہ اس کی کنزمپشن ہے، اور وہ ناظرین ہماری فوڈ امپورٹس یعنی جو کھانے کی جو درآمدات ہیں اس میں نمبر 1 پہ تیل کی درآمدات آتی ہے۔ اور مزید یہ کہ اگر ہم اس کا تخمینہ لگائیں کہ یہ کتنی زیادہ کنزمپشن ہے، تو ناظرین اگر ہم تخمینہ لگاتے ہیں کہ اس وقت اگر کھانے کا تیل 700 روپے کلو کے حساب سے چل رہا ہو تو یہ تقریباً اگر ہم 6000 میٹرک ٹن کا حساب لگاتے ہیں تو یہ تقریباً 4 ارب روپے بنتے ہیں، اور یہ اگر ہم ڈالر میں اس کا حساب لگائیں تو یہ تقریباً 1.4 کروڑ ڈالر اس کی ویلیو بنتی ہے۔ اور پچھلے 10 سالوں میں جو ہے یہ جو کوکنگ آئل کی ڈیمانڈ ہے وہ پرائمریلی ڈبل ہو چکی ہے۔ دس ہیز ٹو ڈو ود پروبیبلی جو ہماری پاپولیشن گروتھ ہے اس کا بھی اس میں کافی زیادہ عنصر ہے۔ اور ناظرین اگر ہم اس کو دیکھیں، ویسے آن اے لائٹر نوٹ اگر ہم کہیں کہ یہ کارڈیولوجسٹ کے لیے تو ضرور اچھی خبر ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ نہ زیادہ کوکنگ آئل کا استعمال ہماری ملک کی معیشت کے لیے اچھا ہے، نہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے۔ تو بیٹر ہے کہ آپ آلٹرنیٹیو ریسورسز جو کہ ہم انڈیجنسلی پروڈیوس کرتے ہیں، جیسے ناظرین سرسوں کا تیل ہے، اس کو استعمال کریں، اور تھوڑا سا آئل کنزمپشن پہ بھی کٹ ڈاؤن لگائیں، آپ کی صحت کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم ایک بڑے ہمارے ریزروز کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے۔ اگرچہ اس وقت کچھ استحکام ضرور ہے ڈالرز کی پوزیشن میں، لیکن ناظرین یہ ایک خطرے کی گھنٹی ضرور ہے۔ ناظرین اس وقت آپ کی اسکرین پہ ایک ٹیبل بھی چل رہا ہوگا 2022 اور 23 کا ڈیٹا اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ابھی تک اوبیسلی اس سال کے رمضان کا ڈیٹا تو اگلے مہینے ہی آئے گا، تو اگر ہم آپ کو دکھائیں تو ایوریج 2022 سے 23 کی جو کنزمپشن تھی وہ تقریباً 47,000 میٹرک ٹن تھی، اور یہ رمضان کے مہینے کے قریب جا کے 53,000 میٹرک ٹن چل گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ستمبر کے مہینے میں بھی ہم نے بات کی تھی پام آئل انڈسٹری کی کہ تقریباً 5 ارب ڈالر سے زیادہ سالانہ ہمیں خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اور ناظرین ہمارے پاس ملیشیا، انڈونیشیا کے ایگزامپل ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی کوئن کو یوز میں لے کے آئے تھے۔ ہماری بھی 800 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے، اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں پام آئل پروڈکشن کے لیے، تاکہ یہ جو امپورٹ کا ایکسپینس ہے وہ بھی اس سے بھی بچا جا سکے۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعتدال پسندی بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی پاکستان نمبر 1 ہے ڈائبٹیز میں پوری دنیا میں، تو ہم سب کے لیے بہتر ہے اگر ہم اپنے کولیسٹرول کو دیکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 ہم اور چیزوں میں بھی ہو سکتے ہیں، صرف ڈائبٹیز میں ہونا ضروری نہیں۔ بالکل ناظرین، آئی تھنک کافی اچھا سم اپ کیا۔ ناظرین آج 10واں روزہ مکمل ہونے جا رہا ہے، پہلا عشرہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے الصیام والقرآن والیشفعان لیوم القیامہ، کہ جو روزہ اور قرآن ہے وہ ایک مومن کی شفاعت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آپ اور آپ کے سب گھر والے رہیں، اور آگے مغفرت کا اشرار ہے تو ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔